ذرا احتساب کے حوالے سے ضرور بات ہوگی، لیکن جو زبان استعمال ہو رہی ہے جلسوں کے اندر، اور جو آپ نے بھی سنا بھی، جو مریم نواز شریف صاحبہ نے الیکشن کیمپین کے دوران جو بات کی ہے، عمران خان صاحب بھی 17 کو جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور وہ بھی اپنی کیمپین شروع کریں گے، اس میں بہت تلخی آ گئی. شفقت صاحب، آپ نے یہ تمام باتیں سنی ہے. اب یہ کوئی نئی بات تو خیر نہیں ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیکن یہ اتنی زیادہ جو ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو اٹ سر؟ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ الیکشن جب بھی ہوتا ہے ٹیمپریچر تو بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو زبان کا جس کا آپ نے ذکر کیا، مجھے بڑا افسوس ہے کہ مریم کی خاص طور پہ، اس سے پہلے بلاول کی بھی تقریروں میں ایک تلخی ہے، ایک مایوسی ہے، ایک فرسٹریشن ہے، ایک تکلیف ہے، اور وہ ان کا بس نہیں چلتا. وہ تو آن دی ایج ہیں کہ کوئی اس سے بھی زیادہ نازیبا بات جو ہے وہ کر دی جائے. فرسٹریشن ہے اس لیے کہ 3 سال ہو گئے ہیں، حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اکانومی کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے، ایک سائنز آف سٹیبلٹی جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، اور وہ جو ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا وہ اب ڈیفیکلٹ پیریڈ تو پاکستان میں ہمیشہ رہتا ہے، لیکن کئی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ڈیفیکلٹ پیریڈ جو ہے اس میں کچھ کمی اسٹیبلٹی آ رہی ہے، کچھ اسٹیبلٹی آئی ہے، کوئی کمی آئی ہے. ٹھیک ہے، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ بیانات دیکھیں تو ایشوز پہ باتیں ہو رہی ہیں. افغانستان، بہت ساری ہماری انرجیز جو ہیں وہ افغانستان کی طرف لگی ہوئی ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں، گورننس ریفارم کی طرف لگی ہوئی ہیں، کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو خاص طور پہ مریم کی جو زبان ہے، پھر دوسرا ایک اس کا وہ بڑی تکلیف دہ ہے. دوسرا پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ ایک بڑی سیریس جنگ ہے نون لیگ کے اندر، 2 مختلف نظریوں کی، 2 مختلف بھائیوں کی. وہ دو بھائی جو ہیں، ایک اگر کوئی بہت ایلیبریٹ گیم ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک سوچ ہے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں ہر حد تک جاؤں گا ریکنسیلیشن کے لیے، وہ تو کہتے ہیں کنسلٹیشن کے اور ساتھ. دوسرا جو بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ جنگ آمد ہے. تو ان کے اندر جو اپنی انٹرنل رفٹ ہے اور جو بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ جو آپ کو تلخیاں نظر آتی ہیں نا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بیان دینے کے لیے تیار ہے، وہ ایک انٹرنل کانفلکٹ بھی ہے. اچھا شفیق صاحب، یہ فرمائیے گا سر کہ آپ کی جماعت، یا اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے، وہ وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ یا آپ کی جماعت کے ساتھ یہ جو ایک ٹیگ جوڑ دیا گیا ہے کہ جی کبھی آپ کو کٹ پتلی کہا جاتا ہے آپ کی حکومت کو، عمران خان صاحب کو تو آج سو مت سو انہوں نے کہہ دیا دی اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا، یہ چیز کیوں نہیں آپ سے ٹیگ کیوں نہیں اتر پا رہا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا، اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے تو ان کا سارا نیریٹو ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ تسلیم ہی نہیں کرنا کہ ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. اگر یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے تو کسی پہ الزام لگانا ہے، تو وہ الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ تو ایک اسموک اسکرین ہے، آپ کو پتہ ہے کہاں الزام لگاتے ہیں. تو یہ اگر وہ یہ ان کا کمپلشن ہے، مطلب ان کے پاس اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں. کیونکہ اگر اس کے علاوہ کہیں گے تو پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر وہ ڈیولی الیکٹڈ ہیں تو پھر آپ تھوڑا آرام کریں، حوصلہ کریں، 5 سال مکمل ہونے والے ہیں، الیکشن ہوگا اس پر دیکھ لیں. لیکن کیونکہ وہ یہ تسلیم کرنے سے کی طرف جانا نہیں چاہتے اور وہ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ انلیگل رجیم ہے، تو پھر کسی نہ کسی کو. اچھا سر، جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی فرسٹریشن ہے، اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ یا بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ فرسٹریشن میں یہ تمام باتیں کہتے ہیں، تو کیا آپ پھر یہ بات اپنے کولیگ علی امین گنڈا پور کے لیے بھی کریں گے کہ وہ بھی جا کر جب زبان اخلاق سے گری ہوئی استعمال کریں گے تو وہ بھی فرسٹریشن میں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، علی امین نے جو باتیں جو بلاول نے شروع کیا، اس کے بعد مریم صاحبہ پہنچی، انہوں نے ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا کر دیا، تو وہ بھی ایک سیاسی کارکن ہے. اس سے بھی میں اس کے حق میں نہیں ہوں. نہیں، میں نے آپ کو تو کبھی یہ زبان استعمال کرتے نہیں دیکھا. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، چاہے ہمارے لوگ ہیں چاہے وہ ہیں. الیکشن میں ضرور تلخی ہوتی ہے الیکشن میں، لیکن یہ انہوں نے ذاتی دشمنی بنایا ہوا ہے، یہ مریم نے خاص طور پہ، کیونکہ وہ جو صاحب لندن بیٹھے ہیں نا وہ بے چین ہیں بڑے سخت. سر لیکن آپ ایک بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہے، آپ کا احترام بھی ہے، تو جب یہ کسی کو ڈاکو نانی کہا جائے اور بلاول صاحب کے نام بگاڑے جائیں تو آپ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ اس کے حق میں نہیں؟ میں اس کے حق میں نہیں ہوں.
میری انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ جو سخت بات بھی ہے اس کو ایسے پیرائے میں کیا جائے. دیکھیں نا, بات ایک تو اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے, دوسرا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ہم نے کسی کو کہنا ہے کہ یہ کرپٹ ہے, چور ہے, یہ, تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے فائدے اٹھائے. There is a way of saying it. There is a way. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, آج رانا تنویر صاحب کے پاس میں جاتا ہوں اور کھوکر صاحب سے بھی اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں, لیکن ضروری یہ ہے ذرا کانٹیکسٹ میں لانا. اب علی امین گنڈا پور صاحب نے کل باتیں کی, ٹھیک ہے, وہ شاید اتنی سے گری ہوئی باتیں تھیں کہ ان کو شاید دہرانا بھی نہیں چاہیے, لیکن سینٹ کے اندر آج جو کچھ ہوا ذرا میں وہ بھی دکھانا چاہتا ہوں. کھوکر صاحب بھی دیکھیں اور رانا تنویر صاحب بھی. پھر رانا تنویر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ فرسٹریشن ہی ہے, ٹیمپریچر کو تو آپ نے خود کم کرنا ہے. رانا تنویر صاحب, سر یہ تمام باتیں اپنی جگہ ہے. شفقت صاحب کو آپ نے سنا, شفقت صاحب نے, چاہے بلاول صاحب ہوں یا مریم نواز شریف صاحبان ہو, شفقت صاحب کا یہ کہنا ہے, اور شفقت صاحب ایک پڑھے لکھی شخصیت ہیں, انہوں نے کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کی, وہ نہیں چاہتے اور نہ وہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ بھائی جب اپوزیشن کی جانب سے بھی ایسی زبان استعمال کی جائے گی جلسوں کے اندر, چاہے بلاول صاحب ہوں یا مریم بی بی ہوں, تو پھر اس کا جواب کسی نہ کسی طرح سے آئے گا. کو آگے بھی جو بیٹھے ہوئے وہ مٹی کی مورتیں نہیں ہیں, جواب ریاکشن آئے گا. منیب صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ شفقت صاحب کا لہجہ یا شفقت صاحب کا ٹیمپرامنٹ تھوڑا سا مختلف ہے, کیونکہ ہم سے سینئر تھے کالج میں اور واقعی انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے ادھر. آپ ان سے بھی سینئر تھے گورنمنٹ کالج, لیکن میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. چلو سر, ویسے شفقت صاحب کو ایک گل پسند آئی ہے, نہیں آئی, لیکن ٹھیک ہے. یہ رانا صاحب نے بھی سخت باتیں شروع کر دی. نہیں, میں نے کچھ بتایا ہی نہیں. میں نے تو کالج کا, اگر آپ کو کوئی پکچر یاد آ گئی ہے, ایک فلم چل رہی ہے کالج کی, تو وہ تو الگ بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جو منیب صاحب نے کہا ہے کہ, لیکن میں منیب اس کے تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. جی, جب 2018 کے الیکشن سے پہلے, جب 2013 کے بعد ہماری گورنمنٹ تھی, تو جس طرح کے انہوں نے ایک کنڈکٹ تھا ان کا پی ٹی آئی والوں کا, یا اسپیشلی ان کے لیڈر عمران خان صاحب کا, وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح ہوا, جس طرح کی باتیں ہوئیں, جس طرح کی تقریریں ہوئیں, اور ایک کلچر انٹروڈیوس کیا گیا پولیٹیکل سین پہ, جس پر گالی گلوچ شامل کیا گیا اس میں. ٹھیک ہے جی. اور اس قسم کی بدان تراشیاں اور یہ سارا ڈاکو چور کا سلسلہ چلتا رہا. 2018 کا جس طرح بھی الیکشن ہوا, اگر وہ آپ بات جس طرح آپ نے کی ہے وہ اس کو بھی میں تھوڑا سا نریٹ کر دوں. یہ کٹ پتلی والی بات یا یہ اسٹیبلشمنٹ والی بات ایسے نہیں ہوتی. 2018 کا الیکشن کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. جس طرح الیکٹیبل لے کے گیا, جس طرح یہ سلسلے چلے, جس طرح الیکشن مینیپولیٹ ہوا, وہ کسی سے اس میں تفصیل میں جاؤں گا تو میرا حال شفقت صاحب بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے جو ہم نے کہا رگنگ ہوئی ہے 2018 کے الیکشن میں. تو انہوں نے وہاں پہ عمران خان صاحب نے بھی اس چیلنج قبول کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو سارے حلقے کھولنے کو تیار ہوں, حتیٰ کہ ایک حلقہ بھی نہیں کھولا. لیکن اس کے بعد جب کمیٹی بنی تو اس کا جو ٹی او آر تھے بنانے, اس میں شفقت محمود صاحب بھی تھے, جس پہ یہ کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکے جان بوجھ کر. اور آج وہ کمیٹی ٹھپ پڑی ہوئی ہے, کوئی اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے وہ کمیٹی کدھر گئی ہے. سر ایک گزارش سنیے گا سر, جب مریم بی بی جا کر یہ کہیں گی آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کے, ہم چلے عمران خان صاحب سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, یہ ٹھیک کو مانے نہ مانے, جب انہیں کہیں گی یہ بزدل ہیں, جب کہیں گی یہ کشمیر فروشی کے اندر شامل ہیں اور ان کی مرضی سے سب کچھ ہوا جو کہ بھارت نے کیا 2019 کے اندر اگست میں, تو اس سے تو آپ کے کشمیر کاز کو بھی بڑا دھچکا لگتا ہے. پاکستان کی سب جو دوسری بڑی جماعت ہے اس کی لیڈر یہ بات کر رہی ہیں ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں. نہیں, میں اس پہ آنے لگا تھا منی. میں نے بتایا نا کہ یہ کلچر انٹروڈیوس ہوا, اور ابھی جو آزاد کشمیر کے الیکشن شروع ہوئے تو اس میں انہوں نے کس کو بھیجا وہاں کمپین کے لیے. وہاں پہ ایک کمیٹی جو پرائم منسٹر نے تشکیل دی, اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے ان کی پارٹی کی طرف سے. اس میں 2 وزراء وہ بھیجے جو آپ سمجھ لیں کہ ٹربل شوٹر ہیں, اور ایک علی امین گنڈا پور اور ایک مراد سعید صاحب. یہ انہوں نے دونوں کو بھیجا along with other لیڈرز جو بھی تھے پارٹی کے. تو وہاں پہ انہوں نے جا کے جو کمپین شروع کی منیب, انہوں نے وہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کوئی 4, 5, 6 دن پہلے انہوں نے کمپین وہاں شروع کی اور یہ باتیں شروع کر دی. بلاول صاحب گیا, نیچرلی وہ جو ریئیکشن کی بات کرتا ہے, ریئیکشن تو ادھر ہوا. بلاول صاحب نے باتیں کی,
اور ان پہ تو بہت زیادہ ان کی گورننس اس قسم کی ہے، ان کی بیک گراؤنڈ سیاسی اس قسم کی ہے، جس طرح سے یہ اس ارینا میں شامل ہوئے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو ان کے پاس مٹیریل ہے. جب مریم بی بی تو بلاول صاحب کے بعد سے بات گئی ہیں وہ 3 4 5 روز بعد، تو وہاں پہ انہوں نے اس قسم کا ایک ہیٹ پیدا کر چکے تھے اس الیکشن میں، اور اس قسم کی الزام تراشی شروع ہو چکی تھی. اچھا جی. تو آپ دیکھیں جب یہ لوگ علی امین گنڈا پور اور مراد سعید صاحب ادھر جائیں گے اور یہ تقریریں کریں گے اور ان سے وہ نہیں رہ سکتے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں، بالکل ان کا مجھے پتہ ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے. مراد سعید صاحب کو تو یہ بڑی مشکل اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے یہ لابی میں لے کے جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ یار آئیں ہم بیٹھ کے کوئی ایک دوسرے کے بات نہ کریں، تو یہ جب بات ہوگی تو پھر اس قسم کی باتیں. اب جب ذوالفقار علی بھٹو کو اس طرح کی باتیں کی جائیں گی، جب میاں نواز شریف صاحب کو یا مریم بی بی کو، جس کا آپ نے بھی کہا میں بھی نہیں دہرا سکتا، تو پھر آگے سے ریاکشن کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک. اچھا چلیں، یہ مجھے سر ذرا کھوکر صاحب سے، کھوکر صاحب یہ اب چلیں، رانا صاحب انہوں نے کہا جی حکومت نے جان بوجھ کے بنا اور ان 2 وزراء کو بھیجا. ان وزراء کا کانڈکٹ آپ کے سامنے یا گنڈا پور صاحب ہو یا مراد سعید صاحب ہو، لیکن بلاول صاحب نے بھی تلخ باتیں کی. انہوں نے بھی چلیں مودی کے یار کے حوالے سے باتیں کی، یا شہباز کے بارے میں، شہباز صاحب کے بارے میں بھی، یہ چلے مریم بی بی کے بارے میں یا پی ایم ایل این کے بارے میں، انہوں نے بھی بڑی ڈائریکٹ باتیں کی ہیں، تنقید انہوں نے بھی کی ہے. لیکن جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا دیٹ واز لائک وے ڈاؤن، وہ تو نہیں کہا کی جا سکتی. سو یہ ٹھیک کہاں ہو سکتا ہے یہ؟ شکریہ. پہلی چیز تو یہ کہ شفقت صاحب نے مورل کریج کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے پوزیشن لی ہے ایک اچھے انداز میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اپنے جو وزیر موصوف ہیں جو انہوں نے وہاں پر جو گفتگو کی اس سے ایگری نہیں کرتے. اچھی بات ہے. میں امید کرتا ہوں کہ باقی اور حکومت کے جو وزراء ہیں وہ بھی تعلیم ہونے کا ثبوت دیا ہے. بالکل ایگزیکٹلی، اور باقی وزراء بھی ان کی تنقید کریں، ایجوکیٹڈ ہونے کا. بالکل گزارش یہ ہے کہ ہم سیاسی مخالف ضرور ہیں، اور الیکشن کیمپینز میں ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاسی مخالفت کو ایسے پیش کریں کہ جیسے ہم سیاسی دشمنوں میں تبدیل ہو گئے. ہارورڈ کے کچھ پروفیسرز تھے، انہوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی، کہ جمہوریتیں ختم کیسے ہوتی ہیں. تو اس میں وہ جب انہوں نے 2-3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی، 4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ اگر کسی معاشرے میں ہونا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ وہاں پر جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو ریورس گیئر لگ چکا ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ یہ ہے کہ جب سیاسی مخالفین ایک دوسرے کو سیاسی دشمن سمجھنا شروع ہو جائیں. تو یہ سب سے پہلا ریڈ فلیگ ہے کہ آپ اس کو پھر سمجھیے کہ ڈیموکریسی کا واپسی کا سفر شروع، جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آ گیا. اچھا، اور ہم 90s کی ایرا بھی ہمارے سامنے موجود ہے. 90 کی دہائی میں جو سیاستدانوں نے، دونوں جماعتوں نے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے، ایک دوسرے کے ساتھ جتنی ہاسٹائل پولیٹیکل انوائرمنٹ رکھی، برے لیول پر، بڑے برے لیول پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک دوسرے کے ساتھ، پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے. تو وہ ایک دہائی تھی جس کا ایک پولیٹیکل ایکسپیرینس یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپس میں اختلاف کر لیں، لیکن معاملات کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ جس میں کسی تیسرے فریق کو موقع ملے. اب انفارچونیٹلی پچھلے 3 سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس میں کنٹریبیوٹ زیادہ کس نے کیا ہے؟ خور صاحب اگر اپوزیشن کی بات ہم کریں، اگر مریم بی بی، میں نے تو ویسے میں نے رانا صاحب کو بھی کہا کہ مریم بی بی اپنے ملک کے وزیر اعظم کو آزاد کشمیر میں جا کے کہتی ہے بزدل ہے، بیچ دیا، یہ دیز آر ویری سیریس ایلیگیشنز. پر آپ اس کو کمپیئر تو نہیں کر سکتے کہ اگر علی امین صاحب وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ جی جو انہوں نے کہا انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہہ دیا، تو جو غداری اور کفر کے فتوے جب بانٹے جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اگلے فریق کے پاس دلیل ختم ہو گئی ہے. جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر غداری کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور پھر کسی کے مذہب کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے بڑی لمبی تاریخ ہے. فاطمہ جناح بانی پاکستان کی بہن، ان کو غدار کہہ دیا گیا. تحریک پاکستان کے مختلف کارکنان جن میں سر فہرست ہے سہروردی صاحب، ان کو غدار کہہ دیا گیا. تو یہ ایک روش ہے جس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. کئی لوگوں کو کفر کے فتوے لگا کر تو ان کو مروا دیا. تو یہ اب معاشرے نے آگے تو بڑھنا ہے، اور اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں یہ دونوں جو رویے ہیں کہ کسی کی حب الوطنی پہ ہم شک کریں اور کسی کے دین کے اوپر ہم شک کریں، ہمیں دونوں چیزوں کو سائڈ پر رکھنا ہوگا. اور ہمیں آگے جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں جو آپ کا سوال تھا، میں آپ کا
ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ آپ کا آرگومنٹ تسلیم کر لیتا ہوں کہ جی کہ اپوزیشن ایٹ فالٹ ہے، لیکن حکومت کا رویہ اس کا بڑا دل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم نے ہمیشہ ایسا نہیں دیکھا کہ ایسے موقعوں پر حکومتیں بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہیں؟ ایسے موقع بھی آئے ہماری تاریخ میں پچھلے 3 سالوں میں کہ جب پاکستان کی ایگزسٹنس کے اوپر کوشچن اٹھ رہے تھے، بھارت کے ساتھ ہم جنگ کا ماحول بن گیا. بالکل صحیح. لیکن کیا اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب نے ہمارے ساتھ بیٹھنا گوارا کیا؟ انکار کر دیا. آرمی چیف کو ان کی جگہ بریفنگ دینی پڑی. گلگت بلتستان کا ایشو ہو، فاٹا کا ایشو ہو، جو کوئی بھی قومی معاملہ آ جائے کہ جس میں مل بیٹھ کے کوئی راہ نکالنی ہو، وزیر اعظم اس سے غائب ہو جاتے ہیں. تو وزیر اعظم نے ایک ایسی انوائرمنٹ ڈیلیبریٹلی رکھی ہے کہ جس میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں ایسا نظر آؤں کہ میں اپوزیشن کو کوئی ریلیف دے رہا ہوں یا اپوزیشن کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. شوکت صاحب اس میں یہ پرائم منسٹر نے کیوں ایٹ آرمز لینتھ رکھا ہوا؟ دو چیزیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو بات یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں اس وقت الیکشن میں ہو رہا ہے، اب 3 لوگوں کو آپ نے سنا. جی جی. اب تو کوشچن صرف یہ رہ گیا کہ پہلے کس نے بات پہلے وہی، کیونکہ ہر کسی نے اپنا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی امین نے جو باتیں کی ہیں وہ سخت باتیں ہیں، لیکن وہ ریئیکشن ہے جس قسم کی باتیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں علی امین نے پہلے باتیں کی. ایگزیکٹلی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں ساروں کو نہیں کرنی چاہیے، ساروں کو نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. تاکہ ہم ایک ایٹماسفیئر جو ہے اس کو تھوڑا ٹھنڈا رکھیں. لیکن جب آپ ایک پولیٹیکل ورکر بیٹھا ہے یا ایک پارٹی کا لائر، اس کے سامنے اگر آپ اس قسم کی تقریریں کریں گے کہ ان کے لیڈر کو آپ کہیں گے کہ یہ غدار قوم ہے یا اس نے کشمیر کو بیچ دیا ہے یا اس قسم کی اور تم کر کے باتیں کریں گے اور بدتمیزی سے بات کریں گے، تو اس کا ایک ریئیکشن ہوگا. نہیں، ساری طرف سے ریٹرک جو ہے اس کو کم کرنا چاہیے. اس کے اوپر بھی کچھ جے آئی ٹی بن جائے کہ کس نے بیان پہلے دیا تھا، کس نے بعد، تاکہ ایٹ لیسٹ رسپانسبلٹی تو فکس ہو سکے. دوسرا آپ نے پوچھا تھا کہ مطلب پرائم منسٹر نے ایٹ آرمز لینتھ رکھا ہوا ہے نا. پرائم منسٹر کا میں آپ کو بتاؤں کہ جب پہلے دن ہم پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں نا، جی جی، اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو چھوڑ دیں. کیسے چھوڑ دیں؟ کہ مجھے آپ پرانی کوئی ٹیپ نکال کے دیکھ لیں جس سے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں 2013 میں. میں تو اسمبلی میں تھا نا، بڑے آرام سے آئے. انہوں نے آرام سے کوئی آدھا گھنٹہ تقریر کی جس میں انہوں نے اپنا معافی ضمیر، ہم نے کھڑے ہو کے وہاں پہ کوئی ان کو ہلڑ بازی نہیں کی وہاں پہ. ٹھیک ہے جی، آپ نکال لیں اس کو. جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں پہ وہ ہلڑ بازی کی. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کوئی کسی جمہوریت میں یہ ایک بڑا اسپیشل مومنٹ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ ہوا ہے. آپ کم از کم اس کو اتنی سپیس تو دیں کہ وہ پہلی تقریر کریں. انہوں نے پہلے دن ہی ماحول خراب کر دیا. لیکن اس میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی نے ماحول نہیں خراب کیا تھا، نون نے کیا تھا. پھر تسی یہ کہہ رہے نون نے. ویسے نون جو ہے نا وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ دکھی اور تکلیف جن کو ہے وہ رانا صاحب نے کیا 2018 تسی الیکشن سٹچ اپ کر کے آئے ہو سر. انہوں نے پیپلز پارٹی تو سندھ کو سٹچ اپ کیا ہوا ہے نا.